حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ علم کو اٹھا دیا جائے گا اور جو حالات کو ثابت رکھا جائے گا. یہ قیامت کی نشانی ہے. اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک شخص ممبر اور محراب کا وارث تو بنا ہے، لیکن ممبر اور محراب کے وارث کے ساتھ اس کو اس کی وراثت کا جو تقاضا ہے اس کو معلوم ہی نہیں. ایک شخص شریعت کی بات تو کرتا ہے لیکن اس کو شریعت کے اصول کا علم نہیں، اور دوسری طرف یہ تو محراب اور ممبر کے ساتھ منسلک ہے. دوسری طرف ہم سبھی کا جو اسلام کے ساتھ مزاج ہے، ہم سب کا جو اسلام کے ساتھ تعلق ہے، وہ شاید کہ سنن ابن ماجہ کی روایت کو سامنے رکھنے کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام پرانا ہو جائے گا. اسلام جو ہے وہ پرانا ہو جائے گا جیسا کہ ایک کپڑا جس پر نقش و نگار ہو، جس پر ڈیزائننگ کی گئی ہو، ایک وقت گزرنے کے ساتھ اس کے نشانات، اس کے نقش و نگار ختم ہو جاتے ہیں. ایسے ہی اسلام بھی پرانا ہو جائے گا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ہمیں واضح سمجھ نہیں آئی کہ اسلام کس طرح پرانا ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا وقت آئے گا کہ لوگوں میں ایسے مزاج بن جائیں گے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس سب معاملات کو لوگ بھول جائیں گے. یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت لوگوں میں جو ان کے بزرگ ہوں گے، بڑے لوگ ہوں گے، وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے، آج ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں اسلام کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور بدقسمتی سے اسی حدیث کا مزاج ہم بنتے جا رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کے معاملات، جدید سے جدید ٹیکنالوجی، جدید سے جدید اسباب اور جدید سے جدید معلومات وہ مجھے اور آپ سب کو حاصل ہے. اور ہماری پلاننگ سیاست میں سیاستدان ابھی کیا کر رہا ہے اور 6 ماہ کے بعد اس کا رزلٹ کیا نکلنے والا ہے، ہم اس کا پہلے ہی رزلٹ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ حکومت گرنے والی ہے، اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، فلان جو ہے وہ ایسے ناکام ہوگا، اس کا یہ وزیر تبدیل ہو جائے گا. آپ اس کے علاوہ، سیاست کے علاوہ ہماری کرکٹ کو دیکھ لیں، ہمارے معاشی اور معاشرتی معاملات کو دیکھ لیں، ہم سبھی کو اس کے بارے میں مکمل معلومات ہے. نئی معلومات تو اسلام کے بارے میں معلومات نہیں. اکثریت کو اسلام اور جہاد کی فرق کا نہیں پتا، جنازے کی دعا نہیں کرتے، فرضی غسل جو ہے اس سے لوگ بڑے دور ہیں. بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہے، نماز کے ارکان جو ہے وہ ہم مکمل نہیں کر پاتے. اور قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے الفاظ کو پورا ادا نہیں کر سکتے. ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں فرق نظر نہیں آتا. جو حقوق اللہ میں لگا ہوا ہے اس نے حقوق العباد کو چھوڑ دیا، اور جو حقوق العباد میں لگا ہوا ہے اس نے اللہ کے حق کو چھوڑ دیا. اور لوگ کہتے ہیں اب انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، کیا ملے گا نماز سے؟ بڑے دیکھ لیے نمازی. کیا ملے گا زکوٰۃ سے؟ بڑے دیکھے زکوٰۃ ادا کرنے والے. اب کسی انسان کے کام آ جائے یہی اسلام ہے. صرف یہی اسلام نہیں، جہاں حقوق العباد کا خیال رکھنا لازم ضروری ہے وہاں حقوق اللہ کا خیال رکھنا بھی لازم ضروری ہے. جہاں حقوق اللہ کا خیال رکھا جائے وہاں حقوق العباد کا بھی خیال رکھا جائے. یہی اسلام کی تعلیمات ہے. اور ہمیں سب سے زیادہ ہماری فوقیت جو ہے، ہماری جو کوشش اور توجہ ہے، وہ دنیا کے مال اور اسباب کے ذرائع اور اس کا علم، اس کے اصول کا علم، یہ ہم سبھی میں ایک شعوری طور پر اور لا شعوری طور پر یہ ایک جراثیم پیدا ہو گیا. دن پر رات ہماری فکر یہی ہے کہ ہم نے کرنا یہ ہے، یہ پلاننگ ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھانا ہے، اس کے پیچھے ہمیں یہ مواد حاصل ہوگا، یہی ہمارا مطمئن نظر ہے. لیکن یہ قیامت کے علامات میں سے ایک علامت ہے کہ اسلام پرانا ہو جائے گا. تو اس کو آپ
ذرا قریب ہو کر دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ چیزیں نظر آ جائیں گی. ہر شخص اپنے اندر اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے مجھے اسلام کی کتنی معلومات ہے. اگر نہیں تو پھر سوچ لیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قبل تقریباً 1442 سال پہلے فرما دیا تھا کہ اسلام پرانا ہو جائے گا. لوگوں کو نماز، زکوٰۃ اور ان عبادات اور معاملات کا علم نہیں ہوگا، صرف لا الہ الا اللہ وہ بھی ان کے بڑے کہیں گے. تو آج دیکھتے ہیں ہمارا نوجوان جو معاشرہ ہے اس میں شاید کہ وہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم اور لا الہ الا اللہ کا جو مفہوم تھا اس سے بھی ہم دور ہو چکے ہیں. تو علم جو ہے بہت ضروری ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لے، سیکھ لے کہ تیرا الہ، تیرا معبود اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو جو شخص دین اور شریعت کے علم کو نہیں جانتا وہ اللہ اور غیر اللہ میں فرق نہیں کر پاتا. پھر یہی کہا جاتا ہے کہ لوگ تعصب میں توحید بیان کرتے ہیں. اللہ کی قسم کوئی تعصب نہیں ہے کسی سے. توحید تو اپنی آقا کی شان ہے. اگر توحید نہیں، خواہ جتنا مرضی ایک بن جائے انسان، عالم بن جائے، مفکر بن جائے، شیخ بن جائے، اگر اس کے اندر توحید نہیں تو اس کے عالم اور شیخ ہونے کو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. فاعلم، یہ مجھ پر اور آپ سبھی پر لازمی ہے کہ ہم جان لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. جاننے کے ساتھ دوسرا سوال جو ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے یہ ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ آپ پر، ہم سبھی پر لازمی اور ضروری ہے کہ قرآن مجید کی نص ہے کہ اہل ذکر سے، اہل علم سے سوال کیجیے. کوئی بھی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے، اپنے ڈگس سے، اپنی سوچ، اپنی فکر، خود سے ہی مفکر، خود سے ہی عالم، یہ بننے کی کوشش نہ کریں. فاعلم، جہاں اللہ نے یہ حکم دیا ہے جان لیجیے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو دوسری جگہ اللہ حکم دیتے ہیں فاسألوا، یہ امر ہے کہ تم سوال کرو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہیں معلوم نہیں. تو آج بدقسمتی ہے، پتہ سے قرآن مجید نازلے سے نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، لیکن اسلام کی وہ بنیادی اور اساس ان پر جرا اور واسع کرتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ایک اور مجھے یاد آیا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے سامنے داریہ قسم کے لوگ تقدیر کو نہیں مانتے وہ لوگ آئے. انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز ہم آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. اسلام کی بنیادی تقدیر ابتدائی مسائل میں سے ہے اور عقیدے میں سے ہے. تو کہنے لگے ہم تقدیر کو نہیں مانتے لیکن ہم تقدیر کا رد قرآن اور حدیث سے کریں گے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جاؤ، میں تمہارے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو صحابہ نے سنا، آپ نے تقدیر کا بتایا، صحابہ ایمان لے آئے. آج اگر تم ان حدیثوں کو، ان آیات کو تروڑ مروڑ کر پیش کر کے تقدیر کا رد کرو گے تو میں تم سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا. آج دیکھیں ہمارے شریعت مفکرین جو ہیں وہ مفکرین ہیں جو ٹیلی ویژن کے مفکرین ہیں اور نیٹ کی دنیا پر انٹرنیشنل عالم بن گئے ہیں. پہلے سے وہ نماز پڑھتے ہی نہ ہو خیر ہے، لیکن ان کی مفکر اور تدبیر اور غور و فکر اور جدید اور ان کی کلام میں ایسا جادو ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بے شک کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جادو ہوتے ہیں، وہ سامنے والے کی شخصیت پر اتنا اثر انداز ہو جاتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے مرغوب ہو جاتا ہے، وہ اسی کی بات کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے. اتنا میرا بیان لا سہل کہ کچھ جو بیان ہوتے ہیں وہ جادو کی طرح ہوتے ہیں. جادو جیسے ہوتے ہیں وہ انسان پر غالب ہو جاتے ہیں. آج ہم میں سے بھی اکثریت لوگ سنتے ہیں کہتے ہیں فلاں کی بات بڑی گفتگو جو ہے وہ بڑی اعلیٰ کرتا ہے، بڑی زبردست اور الفاظ میں اس کا چناؤ بہت اعلیٰ ہے. قرآن سے زیادہ کوئی بھی الفاظ اعلیٰ نہیں ہو سکتے. قرآن کے الفاظ سے زیادہ کوئی بھی لفظ زیادہ
گلی والا اور چناؤ والا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کا بھی یہ مزاج ہے، کہیں قرآن بڑی نرمی کے ساتھ بات کرتا ہے اور کہیں بڑی سختی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے موقع کون سا ہے، جو موقع ہو اس کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اہل علم جو ہے ان کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ من یرید اللہ بخیرہ یفقہہ فی الدین، آج جس سے والدین بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے دنیا کے مال و اسباب، اس کے لیے سہولتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من یرید اللہ بخیرہ یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ دین کی سمجھ ہونا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ دین میں اس کو شرف حاصل ہو جائے، وہ عالم بن جائے۔ اور یہ معاملہ بھی ایسا ہے، بڑے بڑے علماء ان کے اولاد عالم نہیں بن سکتے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کوئی ایسے لوگ بھی کہ ہو سکتا ہے ہم دنیا کے خیالات سے ان کو اگر جانچیں تو ان تک ہزاروں سال جو ہے وہ یہ دین کا علم نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ نے ان لوگوں کو چنا اور ان لوگوں کا امام بنا دیا، دین کی سمجھ عطا کر دی، دین کا فہم عطا کر دیا۔ تو اللہ جس شخص سے بھی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ دین کی سمجھ کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ ہر شخص جو ہے جس کو جس چیز کے بارے میں علم نہیں اس کا حق ہے وہ اس کو سیکھے۔ دنیا کے معاملات ہم سیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اخروی معاملات جو ہے آخرت کی جو تعلیمات ہیں ان کو بھی سیکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اور یہاں ایک اور رجحان بھی ہے، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بھئی مولوی جنت میں چلے گئے تو ہم سب سے پہلے جائیں گے، یہ تو ہمارا تصور ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوتا، وہ باہر بیٹھ کر ہوٹل پر، چائے والے ہوٹل پر ویسے ہی گپ شپ جہاں بیٹھنا ہے وہاں، مولوی اگر جنت میں جوتا پہن کر اتار کر جائیں گے تو ہم پہن کر چلے جائیں گے۔ مولویوں کا یہ کرتوت ہے۔ یہاں یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے مزاج میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ بظاہر وہ مولوی نظر آ رہا ہے، ان کی حقیقت میں وہ مولوی نہیں ہوتا، وہ عالم نہیں ہوتا ہے۔ عالم ہونا بڑے احساس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى الله من عباده العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والے جو بندے ہیں وہ علماء ہیں۔ اور جو عالم بھی ہو اور مولوی بھی ہو لیکن وہ اللہ سے نہ ڈرتا ہو، اس کا مطلب ہے وہ صحیح معنوں میں عالم نہیں ہے، وہ صحیح معنوں میں عالم نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے، آپ اس کو بات کو سمجھیں گے مثال سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ انسان کو بے حیائی فحاشی کے کاموں سے منع کرتی ہے۔ ایک شخص نماز بھی پڑھے اور نماز کے بعد وہ کام کرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازی سارے ایسے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، اس کی نماز وہ اس لیول پر نہیں پہنچی، اس کو برائی سے منع کرے۔ تو ایسے ہی وہ عالم صاحب، وہ بظاہر مولوی صاحب مولوی تو ہے لیکن وہ اس لیول پر عالم اور مولوی نہیں جو اللہ کے ہاں مقصود ہے۔ اللہ نے جن کا ذکر کیا انما یخشى الله من عباده العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور علماء شاید کہ اپنے شرط کو بھی بھول گئے ہیں کہ یہ بڑا شرط ہے، کوئی کسی کا وارث ہے تو کوئی کسی کا وارث ہے، دادا پوتا ایک رشتہ داری نسب ہے، سلسلہ ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ اب عالم بھی بنے اور انبیاء کا وارث بھی ہو لیکن وہ وراثت وہ حق ادا نہ کرے تو یہ بہت ہی مشکل گاڑی ہے، مشکل سوال ہے۔ ہمارے مذہب میں، ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہے، مذہب میں تو نہیں، مذہب تو عالم کی بہت عزت کرتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں عالم اور مولوی بننا 2-3 ہفتوں کی مار ہے۔ جو شخص پہلے داڑھی کٹواتا ہو پھر داڑھی رکھ دے وہ مولوی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی بڑی بدترین مثال ہے۔ اس شخص کو بھلے سے کسی بھی دین کی بات کا نہ معلوم ہو لیکن اس نے داڑھی رکھ دی ہے تو ہمارے معاشرے میں ہر آدمی کہتا ہے وہ مولوی صاحب کہہ رہا ہے، اس مولوی نے یہ کر دیا، اس مولوی صاحب کی وجہ سے یہ ہے۔
اور 2-3 دن پہلے مجھے ایک ساتھی نے مولوی صاحب کے بارے میں دکھایا، دیکھ کر بھی اللہ کے بڑا ہے، اس کا کوئی کرتوت مولویوں والا اور علماء والا نہیں تھا، لیکن بظاہر اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ اب داڑھی ہمارے ملک میں مولوی بننے کا آسان طریقہ ہے کہ داڑھی رکھے وہ مولوی ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات نہیں ہے، عالم اور مولوی یہ انبیاء کا وارث ہوتا ہے، یہ منبر اور مصلی یہ کوئی عام جگہ نہیں، بڑی ہی اعلیٰ اور عرفہ جگہ ہے۔ اور آج کا خطبے کا مقصد بھی یہی تھا پڑھانے کا کہ علم کی فضیلت اور علم کے بارے علم کا مرتبہ اور مقام آپ کے سامنے رکھا جائے۔ اس کے بارے میں 2 روایت آخری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری مسجد میں آئے علم سیکھنے کی غرض سے یا سکھانے کی غرض سے، وہ مجاہد کے برابر ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کے راستے میں کتاب پڑھ رہا ہے۔ علم حصول دینی علم حاصل کرنے کا اتنا شرف ہے کہ کوئی قرآن مجید کی آیات سیکھنے یا سکھانے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو وہ مجاہد کے برابر ہے، مجاہد کا درجہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، جو شخص اصول علم کے راستے پر چلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، اللہ اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو آج ہمارے ملک میں بہت سارے مدارس میں داخلے کھل گئے ہیں، انتخاب کیجیے اپنے بچوں کا، یہ وہ راستہ ہے جس پر انسان ناکام نہیں ہوتا۔ ہمارے شیخ سے قدرت اللہ فوق رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، وہ کسی بھی طالب علم سے جو دین کا طالب علم ہوتا اس سے امتحان لینے جاتے ہیں تو حضرت شیخ اس بچے سے کہتے ہیں فلاں سوال پڑھو، وہ بچہ صرف بسم اللہ پڑھ دیتا، آگے سے پہلے اس کو نہ آتا، وہ ان کو فیل نہیں کرتے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ ہم آپ کے سامنے آپ اتنی دور سے بلا کر بچوں کا ممتحن بناتے ہیں، امتحان لینے والا بنا دیتے ہیں، تو آپ صرف بسم اللہ پڑھنے والے بچے کو بھی فیل نہیں کرتے۔ تو حضرت شیخ نے بڑا کمال جملہ فرمایا جو شخص بسم اللہ پڑھ لیتا ہے وہ کبھی ناکام ہوتے نہیں، جو شخص بسم اللہ پڑھ لیتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ میں کون ہوتا ہوں اس بچے کو ناکام کر دوں، اس کو فیل کر دوں، اسی نے بسم اللہ کو پڑھ لیا۔ تو بھائیو انتخاب کیجیے اپنے بچوں کا، مدارس میں بھیجیے، یہی دین کی چوریے ہیں، یہی ہماری اساس اور بنیاد ہے۔ قرب قیامت یہ نہیں ہونا کہ کتابیں آسمان پر اٹھا لی جانی ہیں، قرب قیامت یہ ہوگا کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، علم ہوگا نہیں، اپنی سوچ اپنی فکر کو اسلام بنا کر بیٹھ جائیں گے۔ یہی قیامت کے بدترین حالات میں سے ایک حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ وابستگی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اولادوں اور اپنے عزیزوں کو دین کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔